سکتا۔ حق، صداقت اور اصل بات ویسے آپ سے مجھ تک اور پھر آپ سے کسی اور تک پہنچتی ہے جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے نا، ایک چراغ سے اگر دوسرا چل گیا تو پہلے کی روشنی کم نہیں ہوتی نہیں اور ہوتی ہے، دوسرے کو بھی مکمل مل جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ گفتگو، آپ اپنے احساسات، اپنے محسوسات کسی تک پہنچاتے ہیں لیکن اس کو اس طرح نہیں آپ پہنچا سکتے جس طرح چراغ اپنی روشنی دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یعنی 100% میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ بات کبھی بھی آپ تک 100% نہیں پہنچا سکتے۔ صحیح بات ہے۔ اس میں تعلق آپ کی اپنی سماعت اس قدر میں اس کے پیمانے میں آتی جائے گی ہاں، جس قدر بھی جس پہ تہداری پیمانہ کھلے۔ اللہ اکبر بھائی جان۔ ہاؤ ڈیپ از یور یور کپ کب؟ بردر؟ یہ سوال ہے کہ آپ سننا کیسا جانتے ہیں۔ تو جس گہرائی کے ساتھ جتنا آپ کا ظرف ہوگا، جتنا گہرا آپ کا برتن ہوگا، آپ سنیں گے، بات صرف آپ تک اتنی ہی پہنچے گی، مکمل بات آپ تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ گفتگو میں ہمیشہ ہمیشہ اہم وہی بات ہوتی ہے جو میں پوری طرح آپ تک پہنچا نہیں پاتا، جو آپ پوری طرح مجھ تک پہنچا نہیں نہیں پاتے۔ سکتے۔ اور اس گفتگو کے لیے جو ہمارے پاس، ہم انسانوں کے پاس جو میڈیم ہے وہ میڈیم زبان کا ہے۔ انسان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ انسان کو آپ حیوان ناطق کہتے ہیں نا، کہ جس کو نطق حاصل، جس کو زبان حاصل ہے۔ ایسا آپ نہ جانے کیوں کہتے ہیں، کیونکہ کیونکہ یار حسب نہیں یار، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ دیکھو زبان جانوروں کے پاس بھی اور زبان جانوروں کی نہیں ہوتی، جانوروں کی مکمل زبان ہوتی ہے۔ ایک جانور دوسرے جانور سے اپنی بات مکمل پہنچا دیتا ہے، دیکھو یہاں تک نہیں آنا، یہاں سے آگے آؤ گے تو مجھے ڈر لگے گا، اس سے بھی آگے آؤ گے تو میں حملہ کر دوں گا، میں بھوکا ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں اداس ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہاں تمام باتیں جانور آپ تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک لسانی تھیوری ہے، زبان کا ایک نظریہ ہے، ایک لنگوسٹک تھیوری ہے کہ بنیادی طور پر تو ہم مانتے ہیں نا کہ انسان نے زبان اپنی ذات کا اظہار کرنے کے لیے پیدا کی، اور پھر اسی کی ریفارمڈ فارم آپ کے پاس وہ کام ہے جو میں کرتا ہوں، یعنی کہ شاعری۔ کسی نے کہا کہ بھائی اپنی ذات کا اظہار کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں تھی، ذات کا اظہار تو سب کر رہے تھے، درخت بھی کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ میں سیب کا درخت ہوں، کیلے کا درخت بتا رہا تھا کہ میں بھائی کیلے کا درخت ہوں، چڑیا بتا رہی تھی کہ وہ کب اداس ہے، کب اس کو ساتھی کی ضرورت ہے۔ یقین کرو جو لوگ پرندے جانتے ہیں وہ پرندے کی آواز سن کے پہچان لیتے ہیں کہ اچھا اب یہ میٹنگ سیزن چل رہا ہے ان کے، اب اس کو تنہائی تنگ کر رہی ہے، اس کو ایک ساتھی کی ضرورت ہے، اب اس کو بھوک لگی ہے، اب اس کے ساتھ یہ ہے۔ تو کہنے لگے یہ اس بدبخت مخلوق نے دراصل زبان جھوٹ بولنے کے لیے پیدا کی، جانوروں کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ان کو زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بولنا تھا جھوٹ، آپ کو بولنا تھا جھوٹ، اس لیے آپ نے زبان ایجاد کی۔ صحیح، آپ کیوں؟ کو بولنا تھا جھوٹ اس لیے آپ نے زبان ایجاد کی، ورنہ زبان کی ضرورت نہیں تھی، دوسری مخلوق کے پاس تو زبان نہیں ہے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ زبان نہیں ہے۔ تو کیا دوسری مخلوق اپنا اظہار نہیں کر پا رہی؟ مکمل طریقے سے کر رہی ہے۔ یعنی منطقی طور پہ یہ تو طے ہو گیا کہ اظہار کے لیے تو زبان کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو رہ یہی جاتا ہے کہ بھئی یہ تھیوری ہے، بہرحال میں ہم نے نہیں کہا، یہ کسی نے کہا تھا میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، کمپنی ذمہ دار نہیں ہے، لیکن بات یہی ہے کہ زبان آپ نے جھوٹ بولنے کے لیے، جھوٹ تھا میرے اور تمہارے بیچ، میں تو تھا ہی نہیں ہمارے بیچ، جھوٹ تھا جھوٹ تھا میرے اور تمہارے بیچ، میں تو تھا ہی نہیں ہمارے بیچ، رک گئی ہے دعاؤں کی ترسیل، آ گئے منبر و مینارے بیچ، جھوٹ تھا میرے اور تمہارے بیچ۔ ارے بول کے لب آزاد ہے میرے تیرے، وہ کھل کے بولو دادا، خیر ہے وغیرہ سیشن چاہیے والا۔ اچھا ٹھیک ہے، آواز نہیں، چلو یہ تو اچھا ہے۔